بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 25 اگست ہے سال 2022۔ جب سے امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے اس وقت سے مختلف محب وطن صحافیوں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے۔ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اب صدیق جان اگلا نشانہ ہے اور انہوں نے گرفتاری سے پہلے ایک عام پیغام دیا ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، اور مراد سعید نے بھی آج اس حوالے سے بات کی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ جمیل فاروقی کیس کے اندر آج میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے دھواں دار دلائل دیے ہیں، لیکن اچانک ایک انہونا فیصلہ آیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور عمران خان کے لیے سیکیورٹی تھریٹس بڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر موجودہ حکومت کا کیا کردار ہے، اس پر ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے ہم نے دیکھا ہے عمران خان کے خلاف مختلف طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ آزمائے گئے۔ کبھی فرح گوگی، کبھی توہین مسجد نبوی، کبھی یہاں پر مذہب کی توہین، کبھی کوئی کرپشن کا الزام، توشہ خانہ، جتنے بھی کیسز ممنوعہ فنڈنگ سمیت بنائے گئے۔ اس کے اندر یہ حکومت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے ذریعے عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، لہذا کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کے اندر وہ مزید خدشات بڑھیں اور عمران خان کے لیے پبلک کے اندر نکلنا مشکل ہو جائے۔ اور اب اس کے جو آثار ہیں وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ بعض ایسے صحافی جو صحافتی لبادے کے اندر وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، ایک تو انہوں نے تحریک لبیک کو جو گالیاں دینے والے تھے آج کل انہوں نے ان کو اپنا باپ بنانے کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ صرف یہ سارا کام ہو رہا ہے بغض عمران کے اندر۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی عمران خان پر توہین مذہب، توہین رسالت اور توہین اہل بیت، اس طرح کے جو الزامات ہیں توہین صحابہ سمیت وہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اور گزشتہ روز پیپلز پارٹی کا ایک ورکر صحافی جس کا جیو نیوز کے ساتھ تعلق ہے، اس نے ایک ویڈیو وہ جاری کی۔ ظاہر ہے ویڈیو ان کو دینے والے تو کچھ اور ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، اور اس کے اندر وہ عمران خان پر تمام الزامات جو کبھی انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے کہیں زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، کوئی ایسی بات کوئی سیاق و سباق سے ہٹا کر ان کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، توہین مذہب کرنے والا، وہ سارے جو الزامات ہیں وہ لگا دیے گئے۔ اور اس صحافی کا نام ہے وقار ستی۔ اب ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ وقار ستی گستاخ رسول کو سزا دو اور اس کو پکڑو، گرفتار کرو اس بے شرم کو۔ لیکن وہ ظاہر ہے اب بہت سارے جو صحافی ہیں جب کسی صحافی پر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صحافی ہے اور اس نے یہ آواز بلند کی ہے، جیسے وہ غریدہ نامی ایک عورت ہے، وہ ویسے تو اپنے آپ کو صحافی کہتی ہے، اس کا پروگرام نہ کوئی دیکھتا ہے، لیکن ٹویٹر پر اس کی فالوئنگ ہونے کی وجہ سے وہ متنازع قسم کی ایک نون لیگ کی مریم کی نوکر بن کر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب اس کو پکڑتے ہیں کہ خاتون تو عورت ہونے کا ناٹک کرے گی، اور جب آپ کو جواب دیا جائے گا تو جب جواب دیا جاتا ہے تو یہ صحافی بن جاتے ہیں، پھر عورت کا ایڈ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ان کا ایک بڑی چال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تمام جو ورکر صحافتی لبادے کے اندر ہیں۔ اب یہ وقار ستی نے انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ ایک ایسا ٹویٹ کیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اس سے بھی وہ کم لفظ مجھے لگ نہیں رہا ہے اس کے لیے، کہ اس نے ایک صحافی کا کیا کام ہے توہین مذہب اور اس طرح کی نفرت انگیز ٹویٹ کرنا، اور پھر اس کو لوگوں نے آگے ٹویٹ کیا۔ اب اس نے ڈیلیٹ تو کر دیا ہے، لیکن پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ لولی لنگڑی جو حکومتیں ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، یا تو پی ٹی آئی کو یہ چھوڑ دینی چاہیے یا پھر اس طرح کے لوگوں کو گردن سے دبوچنا چاہیے اور قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے۔ 8-10 بندے اگر یہ آپ پکڑ نہیں سکتے اور ان کو قانون کی سلاخوں کے پیچھے نہیں لے جاتے تو یقینی طور پر پھر آپ کی یہ حکومت کوئی نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب جو گیمیں کر رہے ہیں وہ الٹا عمران خان کو الٹی ہی پڑیں گی۔ اب یہاں وہ ایک تو یہ سیکیورٹی تھریٹ بن گیا ظاہر عمران خان کو، جب اب سلمان رشدی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی اس کی وضاحت بھی آ گئی، اس کے باوجود اس کے خلاف مظاہرے گستاخ بنا کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سلمان تاثیر بنا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی چاہے گا کوئی اہلکار کوئی دوسرا تیسرا وہ حملہ کر دے۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کا جو ٹرینڈ ہے
وہ چل گیا ہے اور اب یہ چال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ چال نہیں ہے، اس کے اندر یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ ملوث نہیں ہیں، تو وقار ستی نامی اس بے شرم آدمی کو اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، ایف آئی اے کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور اس نے اس طریقے سے صحافت اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے یہ عمران خان کی زندگی کے لیے شدید خطرات پیدا کیے۔ اور آج جب انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ان کی پیشی ہوئی ہے، گاڑی کو آگے نہیں جانے دیا گیا جہاں پر نواز شریف اور مریم نواز کی گاڑیاں جاتی تھی، حالانکہ وہ مجرم تھے، مجرمہ تھی، وہاں نہیں جانے دی گئی۔ یعنی عوام کے اندر سے مزید تھریٹ پیدا ہوں گے، ایک پیشی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اب اس کے اندر اگر سیکیورٹی کے اس طریقے سے اگرچہ پولیس کے انتظامات تھے، رینجرز بھی موجود تھی، لیکن بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بہرحال یہ ضرورت ہوگی۔ جمیل فاروقی جو کیس ہے، اس پر اگر میں بات کروں تو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو اینکر عمران ریاض خان صاحب کے وکیل تھے، وہ کیس انہوں نے لیا ہے۔ فیاض کندوال صاحب ان کے ساتھ ہیں، ان کی ٹیم ہے پوری، اور اب جو ہے آج وہ پہلی پیشی پر پیش ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ لندن تھے، میری اطلاعات کے مطابق میں آج عدالت کے اندر نہیں جا سکا، چونکہ ہم اس وقت انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر تھے، اور وہاں سے پھر خان صاحب جلدی سیشن کورٹ آئے، تو انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت منظور ہوئی، پھر سیشن کورٹ سے دوسری جو ضمانت ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی والی، اس کو بھی منظور کروایا گیا۔ اور پھر یہ جمیل فاروقی کا جو کیس ہے، اس کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ حوالہ دیا گیا، جی یہ واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ بات چل رہی تھی۔ تو میاں علی اشفاق، میں نے چونکہ ان کو سنا عمران ریاض صاحب کے کیس کے اندر انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، زبردست اور دبنگ آدمی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جمیل فاروقی پر ننگی تصویر دکھانے کا جرم والی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ یعنی پہلے دفعات نہیں لگائی گئی تھی تاکہ ایف آئی اے کا کیس بنے، تو اب یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ تشدد کرنے والوں کا پیچھا کروں گا، الگ قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہا ہوں، یہ انہوں نے بتایا۔ جمیل فاروقی نے چیف جسٹس اور آرمی چیف پر الزامات لگائے ہیں، یہ استغاثہ کے وکیل نے کہا ہے۔ پولیس نے جمیل فاروقی کیس ایف آئی آر کو ٹرانسفر کرنے کی استدعا کی ہے۔ اب اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر کی درخواست دینے والے کا حق دعویٰ کیا ہے؟ ایمل خان متاثرہ فریق نہیں ہے، یعنی جس نے یہ کیس دائر کیا وہ تو متاثرہ فریق نہیں ہے۔ علی اشفاق صاحب نے دلائل دیے، جمیل فاروقی کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے، جو شکیں لگائی گئی ہیں ان کا جائزہ لے لیں تو واضح ہو جائے گا کہ کوئی جرم نہیں بنتا۔ صبح 8 بجے سے کمرہ عدالت میں موجود ہوں، 6.5 گھنٹے بعد سماعت شروع ہوئی ہے، اور اب مجھے تحمل سے سنا جائے۔ آگے انہوں نے کہا کہ مجسٹریٹ صبح 10 بجے کس حیثیت سے واٹس ایپ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، یعنی جس نے مقدمہ درج کروایا ہے۔ جمیل فاروقی مقامی عدالت میں پیش، اور وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا ابھی کوئی حق دعویٰ نہیں ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کو باہر نکالا، ابھی تو کسی عدالت نے ایف آئی اے کو تحقیقات کی اجازت نہیں دی، تو یہ کس حیثیت میں آئے ہیں، انہوں نے رپورٹ کس حیثیت سے دی ہے، ان کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا جائے۔ میاں علی اشفاق صاحب، جوڈیشل مجسٹریٹ نے نکلنے کا حکم دیا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ واٹس ایپ گروپ میں جمیل فاروقی کی ویڈیو آئی، تو مجسٹریٹ کا کیا کام ہے کہ واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ دیکھتا پھرے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کہا حامد میر جو ہے، انہوں نے بھی تشدد کا ذکر کیا ہے شہباز گل پر۔ اس کا انہوں نے کہا کہ جب اتنا تشدد ہو رہا ہو اور اس طرح ننگا کرنے والے لوگ اتنی ان کے اندر شرم نہ ہو، تو پھر ان لوگوں کے حوالے کرنا یہ بڑا شدید تحفظ ہے۔ اگر حامد میر کا تشدد کرنے کا دعویٰ جرم نہیں تو جمیل فاروقی کا وہی بیان جرم کیسے بن گیا؟ رؤوف کلاسرا اور عامر متین نے بھی شہباز گل پر ہونے والے تشدد پر بات کی ہے۔ قانون کے مطابق جو کر سکتے ہیں کریں، جو سزا دے سکتے ہیں دیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کسی کو ہاتھ لگائے اور ننگا کرے۔ یہ میاں علی اشفاق صاحب نے دلائل دیے ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی انسان کو ننگا کرنے کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیے جج صاحب۔ وہ کہتے ہیں جج صاحب اپنی آنکھوں میں وہ منظر لائیں کہ ایک انسان پر تشدد کیا جا رہا ہے، صرف تشدد کرنے اور ننگا کرنے والے پوائنٹ پر ہی کیس ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس کسی کو خوش کرنے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتی پھر رہی ہے۔ اسلام جسم ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں لوگ جو ہے وہ ننگا کیا جا رہا ہے۔ جمیل فاروقی سے کلمہ پڑھوا لیں، اس کو ننگا کیا گیا، یہ موت سے پہلے موت ہے۔ بڑے عام دلائل دیے، اللہ جان لے لے ایمان نہ لے، نوکری بچانے کے لیے کسی کو ننگا کرنے سے مر جانا بہتر ہے، رازق اللہ ہے افراد نہیں۔ جمیل فاروقی کے جسم پر تشدد کے نشانات جوڈیشل مجسٹریٹ کو آج دکھائے گئے۔
شہباز گل پر تشدد کا حوالہ دیا گیا اس کے اندر، یہ ساری باتیں ہوئی، کراچی سے گرفتار کیا گیا اور پوری جو ڈیٹیل ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں پیچھا کروں گا، لیکن 6 مرتبہ تشدد جو ہے شہباز گل نے وہ تسلیم کیا ہے، تو آپ ان کے حوالے نہ کریں۔ لیکن بہرحال فیصلہ محفوظ ہوا، پروسیکیوشن نے اپنے دلائل دیے، جو ایف آئی اے نے اپنی دفعات لگائی ہیں، تو اب کل وہ ایف آئی اے کے حوالے جمیل فاروقی کو کر دیا گیا ہے، انہونا فیصلہ ہے۔ بہرحال وہ آگے کل ان کو کہا گیا ہے کہ مجسٹریٹ جو ایف آئی اے کے ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کیا جائے، تو ایسی دفعات لگائی گئی جو اب ایف آئی اے کی دسترس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مختلف جو صحافی حضرات ہیں، عمران ریاض خان ان کو گرفتار کیا گیا، جمیل فاروقی کی بات ہم کر چکے ہیں، اور اسی طرح صابر شاکر، اسی طرح آپ دیکھیے ارشد شریف ان کو بیرون ملک جانا پڑا، عارف امید بھٹی جو ہے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے۔ اب صدیق جان ایک دبنگ صحافی ہیں، ان کو کئی مرتبہ لوگوں نے روکا کہ آپ جو ہے وہ پورا سچ عوام کے سامنے نہ لایا کریں، اور پچھلے کچھ عرصے سے مجھے اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور نون لیگ کی امپورٹڈ حکومت اور وہ پوری طرح پریشان ہے، اور صدیق جان کو کئی مرتبہ کہا گیا، لیکن اس نے کہا میری جو صحافتی ذمہ داری ہے، یا تو میں کوئی مثالہ لگا کر بات کرتا ہوں یا میری بات کو کوئی غلط ثابت کرے، جو رپورٹنگ ہوتی ہے، جو میرے پاس خبر ہوتی ہے، وہ میں عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب جو ہے وہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر، میں رات ان کے ساتھ تھا، اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر وہ 3 سورسز سے انہوں نے بتایا، مجھے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے، ایف آئی آر درج ہونے جا رہی ہے، آپ کو بھی گرفتار کرنا ہے، آپ کو بھی سبق سکھانا ہے، آپ باز نہیں آ رہے۔ تو اب وہ آج بھی انہوں نے دبنگ ساری گفتگو کی ہے۔ اب انہوں نے گرفتاری سے پہلے آج چونکہ ذکر کیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے کی بھی، صدیق جان جو ہے وہ ایک اچھا دبنگ صحافی ہے، سچ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، لیکن اب اس کو بھی مقدمہ قائم کر کے ایف آئی آر درج کر کے گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے۔ تو صدیق جان نے ایک پیغام واضح کر دیا ہے، اور اس کو آفر بھی کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے انہی کا وہ پیغام رکھتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک کے اندر کتنی گھٹن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مجھے پچھلے 24 گھنٹے میں 3 سورسز نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس کو عام حکومتی شخصیت نے مجھ پر ایف آئی آر دینے کا ٹاسک دیا ہے، مجھے لاہور یا پشاور شفٹ ہونے کا مشورہ دیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کہیں جانے کی بجائے یہاں رہ کر اس امپورٹڈ سرکار کا سامنا کرنا چاہیے۔ یعنی ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ آپ جو ہے اتنی آپ کے جسم ہے، تو یہ تشدد جس طرح کر رہے ہیں، ہلاکو خان چنگیز خان بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو پشاور پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ادھر جو ہے لاہور کے اندر بھی ان کی حکومت ہے، تو آپ یہاں پر رہیں۔ تو انہوں نے میری بھی رات کو بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں میں اسلام آباد میں رہوں گا، اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا، جس کو کوئی مسئلہ ہے گرفتار کرنا چاہے، مقدمہ قائم کرنا چاہے وہ کرے، لیکن میں نے ہمیشہ حق اور سچ کا علم بلند کیا ہے، اور اس علم کو بلند کرتا رہوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال گرفتاری سے پہلے انہوں نے پورا جو اس وقت حالات ہیں وہ واضح کر دیے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔